زندگی میں بہت ساری اپرچونٹیز آپ کے پاس آتی ہیں, آپ ان کو اویل کرتے ہیں, تو ہم اس موقع کو گنوا دیتے ہیں جس سے ہمیں اللہ نے رزق دینا ہوتا ہے. رزق دستک دیتا ہے, میں سویا ہوں صبح, فرشتہ واپس چلا جاتا ہے. آپ صبح سوئے ہوئے ہیں, فرشتہ آپ کا انتظار نہیں کرے گا, آئے گا, دیکھے گا, اچھا سلتا ہے, سلتا رہے گا. اسی طرح زندگی میں جب دستک ہوتی ہے اور ہم اس دستک کو نہیں سنتے, اگنور کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم پھر اپنے حالات, اپنے واقعات, اپنی چیزوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, اور پھر قسمت اور بدقسمتی کا ایک چکر چل پڑتا ہے. گورا آج تک بدقسمت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ وقت کو اس دستک کو سنتا اور دروازہ کھولتا ہے. مہمان آیا, اس نے آپ کو ناک کیا, ناک کر کے آپ نے دروازہ نہیں کھولا, ایک دفعہ کرے گا, دو دفعہ کرے گا, سنت نبوی پوری کرے گا, تین دفعہ ناک کرے گا, چوتھی دفعہ چلے جائے گا, بلکہ اگلی دفعہ شاید آئے گا بھی. تو زندگی میں رزق بھی ایسا ہی ہے. رزق کو اویل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسا راستہ اختیار کیا جائے, ملنے وہی پیسے ہیں جو آپ کے مقدر میں ہیں. رزق بڑھتا کب ہے, جب آپ اسے بانٹتے ہیں یا کسی کی دعا لیتے ہیں. اور وہ کسی کون ہے, سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں, پھر بزرگ لوگ ہیں, اور پھر وہ لوگ ہیں جن کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے. رزق کو بڑھانے کے یہی تین طریقے ہیں جو ہمیں دین بھی سکھاتا ہے. بانٹنے سے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, دعا لینی ہے جو نکلے کسی کے دل سے. تو دنیا کی سب سے بڑی موٹیویشن پیسہ ہے. میں فقیر ہوں لیکن پیسہ مجھے بھی چاہیے, شام کو میں نے بھی کھانا کھانا. میں غنی ہوں, پیسہ مجھے بھی چاہیے, میں نے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ آپ اس اپرچونٹی کو اویل کریں, اور اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے بعد آپ اس پہ عمل پیرا بھی ہوں. مثال کے طور پہ میرا نالج ہے, میں بانٹ نہیں رہا, تو رب مجھ سے سوال کریں گے. میرا ایک بھائی بیمار تھا, تو رب فرمائیں گے کہ بھائی میں بیمار تھا, تم میرا پتہ کرنے نہیں آئے. رب آپ کیسے بیمار تھے؟ آپ تو رب العالمین تھا, میرا بندہ بیمار تھا, پتہ کرنے نہیں آئے. ایک بندے نے آ کے آپ کے دروازے دستک دی اور وہ روٹی کا طالب تھا, تو رب کہے گا میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس ہاتھ کی اللہ سے دعا کریں جو بانٹنے والا ہو, جو ایسے ہو. آپ اس ساری باتوں کو ہم کنکلوڈ کریں گے کہ کسی بھی اپرچونٹی کو آپ نے لائٹلی نہیں لینا. شاید ممکن ہے وہاں سے ایسے دروازے کھلنے والے ہوں جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مقرر کر کے رکھے ہوئے, اور ان چیزوں کو آپ نے نالج کے ساتھ لینا ہے. تو لہٰذا ہم 15 سے 20 منٹ ایک دوسرے کی سما خراشی کریں گے, پھر اینڈ پہ کچھ سوالات کریں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے پہچانے کہ who you are, کون ہے آپ. جب تک میں یہ نہیں پہچان سکا کہ میں کون ہوں, میرے پروفیشن کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی. میں اکثر اپنے بچوں کو مثال دیتا ہوں جو ہمارے ساتھ سیلز پہ کام کرتے, تو میں انہیں کہتا ہوں بیٹا سب سے پہلے تو پہچانے یہ کہ آپ ہیں کون. سر ہم انسان ہیں. پھر کوئی کہے گا جی ہم ڈیلر ہیں, نہ بتائیں. ہم وہ لوگ ہیں جو ایک ایسے پروفیشن سے وابستہ ہیں جو سیلز کا کام ہے. سیلز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھا, سیلز اور سیل میں فرق ہے. ایک سیل ایسی ڈبل ایل سیل ہوتا ہے, وہ بیچنا ہوتا ہے. وہ تو ایک ہمارے ہاں ایک ریڈی پہ رکھ کے لایا ہوتا ہے ایک بندہ, بہت سارا مواد, تو آلو لے, ٹنڈے لے, کدو لے, کریلے لے, وہ بھی ایک سیل ہے. لیکن سیلز کی ڈیفینیشن بہت مختلف ہے. کافی سارے MBA لوگ, پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, تو سیلز کی ڈیفینیشن سمپل اور سادہ سی ہے, جس کو ہمیں پڑھایا بھی گیا. آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس کو سیکھا بھی, اور اس ڈیفینیشن کو دیکھا بھی کہ ہاں ایسا ہی ہے. سیلز بھی ٹو کنونس سم ون ٹو ڈو سم تھنگ. جب ہم کسی کو کچھ قائل کر لیتے ہیں, تو قائل کرنے کے بعد وہ جو کام کرتا ہے وہ ہماری سیلز ہے. کائنات میں سب سے بڑی سیلز کس نے کی؟ کائنات کی سب سے بڑی سیلز شیطان نے کی اما جی حوا علیہ السلام کو, اور انہوں نے کنونس کیا حضرت آدم علیہ السلام کو, اور ہم سارے آج زمین پہ بیٹھے ہیں. اس شیطان کی ایک سیلز. تو یہ بہت طاقتور چیز ہے. تو we are a sales consultant. اس کی مثال ایسے ہے کہ جب
ایک ڈاکٹر ہزاروں گولیوں میں سے 5 گولیاں مجھے لکھ کے دیتا ہے, میں بغیر سوچے سمجھے آتا ہوں, چائے دودھ گرم کرتا ہوں, اس کو پھانک لیتا ہوں, تو مجھے پتا ہے یار کسی پروفیشنل نے مجھے دی. تو جب یہاں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بندہ آتا ہے, وہ ہم سے ایک سوال کرتا ہے, وہ ہم سے پوچھتا ہے, تو ہم ایز اے سیلز کنسلٹنٹ اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. بائی پروفیشن وی آر سیلز کنسلٹنٹ. پیشہ کتنا معتبر ہے, مثال دے کے ختم کرتا ہوں, پریزنٹیشن کی طرف جا رہا ہوں. آپ کو توجہ کرنی ہے, سیلز کا پیشہ انبیاء کا پیشہ. اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم انبیاء کے پیشے سے وابستہ ہیں. کیسے؟ دے کنونسڈ 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا گیا, کیا کنونس کرنے کے لیے؟ ایک آنے والا ہے, اس کے تعارف کے لیے بھیجا گیا. اور پھر جو آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو انہوں نے کیا کیا؟ سیلز کا پروفیشن اپنایا. کون سا سیلز کا پروفیشن؟ اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اٹھایا, اس کو بیچا, کنونس کیا لوگوں کو آئی ایم سیلنگ دا بیسٹ. تو ہم اس پروفیشن سے وابستہ ہیں, لہذا جہاں اس چیز کی ہم ڈنڈی ماریں گے, ہمارے کام سے خیر اور برکت اٹھ جائے گی, اور ہمیں پیسہ بھی نہیں ملے گا, اور ہم ذلیل بھی ہوتے پھریں گے. اور اگر ہم کما بھی لیں گے بائی ہک بائی کروک, تو اس میں برکت نہیں. کیوں؟ آپ ایک ایسے پیشے کی توہین کر رہے ہیں, ایک ایسے پیشے کو خراب کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ ہے, وہ ہے مارکیٹنگ اینڈ سیلز. تو چھوٹے بھائیوں, بڑے بزرگوں, میرے ساتھیوں, سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ ہم کون ہیں. جب ہم یہ اپنے آپ کو جان لیتے ہیں, پھر ہم کنونس ہوتے ہیں. ہارٹ سرجیکل اسپیشلسٹ کے پاس ہر وہ بندہ جاتا ہے جسے دل کی تکلیف ہو, گیسٹرولوجسٹ کے پاس وہ جاتا ہے جس کو معدے کی تکلیف ہو. تو ہمارے پاس وہ بندہ آتا ہے جس نے اپنی حلال کمائی کو اکٹھا کیا ہوتا ہے, اور وہ کسی بیسٹ پلیس کو پلیس کرنا چاہتا ہے. تو کہاں جا کے یہ کانفیڈنس آئے گا؟ وہ ہوگا نالج. جتنا بڑا نالج ہوگا اتنا بڑا کانفیڈنس ہوگا. بھائی شو بزنس سے بیٹھے ہیں, بہت بڑا ماشاءاللہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے, میں ان کو پرانا جانتا ہوں. ان کے ایک ساتھی تھے محمود صاحب, ناہید محمود صاحب, اندھیرا اجالا کے کاکا سپاہی. تو میری پہلی ملاقات شاید بھائی کو یاد ہے نہیں, میری ان خواجہ صاحب کے ساتھ انہوں نے کروائی. ایک ٹی وی میں میری ملاقات ہوئی خواجہ صاحب سے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک انڈسٹری کے وہ لیجنڈ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے وقت دے کے سیکھا. اب اگر یہ ٹرانسفر نہیں کریں گے, کسی کو آگے اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے, تو یہ بے ایمانی ہے. تو ہم بھی اگر اپنے پروفیشن سے ناانصافی کریں گے تو یہ بے ایمانی ہے, جس کی وجہ سے ہم تنگ ہوتے ہیں. جب ہم صبح اس بات پہ نکلتے ہیں, یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ یا اللہ کسی کو پھنسائیں, تو وہ اس کا مالک بھی وہی رب ہے. جیتے گا کون؟ جس کی نیت میں اخلاص ہو. اگر میں کچھ دینا چاہتا ہوں کسی کو, اگر میں کچھ دینا چاہتا ہوں کسی کو, اور میرا اخلاص یہ ہے کہ میں ان کی ویلفیئر کرنا چاہتا ہوں, لشکری صاحب بیٹھے ہیں کہ ہم ان کی ویلفیئر کرنا چاہتے ہیں, تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور اگر میں ان کو بچانے کی کوشش کروں, اس طرح وہی ہے جس حساب سے میں دعا ہوں. تو لہٰذا دوستو, سب سے پہلے تو اپنی قدر کو پہچانے, آپ کون لوگ ہیں. وی آر ناٹ اے لیڈر. ہم ایک ایسے پیشے کے امین ہیں جس پیشے کے سربراہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 2 رکعت نماز فرض, 2 رکعت نماز سنت, 2 رکعت نماز نفل, سیم ایکسرسائز, سیم تلاوت, ہر چیز. فرق کہاں پڑتا ہے؟ نیت. جب میں 2 رکعت نماز فرض کہتا ہوں تو اللہ میرے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. جب میں کہتا ہوں 2 رکعت نماز سنت, تو اللہ میرے اجر کو تھوڑا سا کم کر دے. جب میں کہتا ہوں 2 رکعت نماز نفل, تو اللہ میرے اجر کو تھوڑا سا کم کر دے. تینوں میں پڑھا میں نے سیم, تلاوت سیم کی, ایکسرسائز سیم کی, 4 سجدے کیے, 2 رکوع کیے, وہی اتحیات کیا, وہی سب کچھ پڑھا. بٹ اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نیت کے پھل عطا کرتا ہے. لہٰذا آپ کے پاس جتنا بہترین نالج ہوگا اور آپ اپنے بیسٹ نالج کے تحت اس کو کنوے کر رہے ہوں گے, تو اس پروجیکٹ کا آپ کے لیے خیر ہونا ضروری ہو جائے گا, آپ کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کو آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں. تو آج ہم اس ایسے پروجیکٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں جس میں کچھ تھوڑی سی تلخ باتیں بھی ہوں گی, کچھ اچھی بھی ہوں گی, اور کچھ ہمارے اوپر اپنی تنقید ہوگی, کیونکہ ہمارے سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس پروفیشن سے وابستہ ہیں. یہاں کوئی نیا بندہ نہیں بیٹھا, یہاں ہم کسی نئے سیلز
والے بندے کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے, سیلز والے بندے کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اور بندہ ہوتا تو ہم شاید ہمارا بتانے کا پیٹرن کچھ اور. تو لہٰذا میں کچھ چیزوں کو آپ کے لیے کنٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں, اس کو آپ کائنڈلی دیکھیے گا. آنگن آپ کے ساتھ ایک آتھرائز لیڈر ہے, جیسے آپ ایک سیلز پارٹنر ہیں اس طرح ہم بھی سیلز پارٹنر. ہماری ٹیم بیٹھتی ہے, ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں, واٹس ایپ بیٹھے ہیں, یہاں پہ لیڈ جو ہے اس جگہ پہ واٹس ایپ کرتے ہیں, کیونکہ واٹس ایپ پرانے دوستوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے. تو حسام واٹس ایپ ہمیں لیڈ کرتے ہیں, افضال صاحب ہمیں لیڈ کرتے ہیں یہاں پہ. تو ہم ان کے ساتھ ایک پیٹرن بنا کے چل رہے ہیں. تو باقی جتنے دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ سیلز کا کام کرتے ہیں. پیچھے ذیشان صاحب نظر آ رہے ہیں, ریحان صاحب نظر آ رہے ہیں, اور بھی بہت سارے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں, ذیشان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے وہ ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. اور سکسیس از آلویز ایکول ٹو دا ٹیم ورک. آپ کی ٹیم آپ کو کامیابی دلاتی ہے, نہ آپ کی ہوشیاری, نہ آپ کی چلاکی, یہ آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں دلاتی. میرا کام جھاڑو لگانا ہے, تو میں جھاڑو اچھا لگاؤں گا تو یہ خوبصورت چمکے گا, تو کوئی کہے گا یار اچھے لوگ رہتے ہیں یہاں. پانی پلانے والا پانی پلائے گا ٹائم پہ تو وہ اچھا لگے گا, وہ کہے گا یار اچھے لوگ ہیں, میزبان اچھے ہیں. صفائی اچھی ہوگی تو آپ کا امپیکٹ اچھا ہوگا, میزبانی اچھی کریں گے تو وہ بہت اچھا ہوگا. تو یہ ساری چیزوں کو جب ہم کنڈکٹ کرتے ہیں تو ٹیم ورک بنتا ہے, اور دین ایک سکسیس سٹوری بلڈ ہوتی ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں, آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون کا اختیار تھا یہ ہم سب کو معلوم ہے, لیکن وہ بشری تقاضے کے مطابق انہوں نے تمام وہ ایفرٹس کی جو ایک بشر کرتا ہے. ان کو بھی ٹیم کی ضرورت تھی ضرورت. کون لوگ تھے؟ آج کی ماڈرن MBA کی کلاسیں وہ پڑھاتی ہیں. مینٹور چاہیے تھا آپ کو, مینٹور چاہیے ہوتا نا, مشورہ دے, اچھا پیار, آپ گھبرا جائیں اور آپ کی گھبراہٹ کو کم کرے. تو کون تھا؟ سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اما جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ. ایک دلیری چاہیے ہوتی ہے, بہادری چاہیے ہوتی ہے, ایڈمنسٹریشن چاہیے ہوتی ہے. سیدہ عمر فاروق رضی اللہ. آپ کے سبجیکٹ کو چلانے کے لیے, کام کو چلانے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے. سیدہ عثمان غنی رضی اللہ. آپ کی لیگیسی لے کے کوئی چلنے والا ہونا چاہیے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ. یہ ٹیم ہے. پھر اس ٹیم نے اس دین کو پھیلایا جس کے پہلے 7 سالوں میں کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوا تھا. تو اس ٹیم کے اوپر اپنی کے اوپر محنت کرنی ہے. وی آر ٹیم. اور ہم اپنے ہر بندے کو, یہ بچہ میرا آفس بوائے بیٹھا تو اس کو مجھے سکھانا ہے بیٹا کیسے پلیٹ رکھنی ہے, کیسے پانی رکھنا ہے, سمجھ گئے؟ تو وی آر اے ٹیم. اگر میں یہ کام نہیں کرتا تو مجھے لیڈرشپ کا حق نہیں. لیڈر آلویز لیڈ بائی دا ایگزامپل. میں خود سیل نہیں کروں گا تو میں اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ سیل کریں. تو لہٰذا مجھے وہ نالج چاہیے جو میں نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, تو آج اسی کو ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ. الغنی بہت خوبصورت اللہ کے ناموں میں سے ایک نام, کوئی بھی اس کا مقصد ہو بہترین. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں, اپنے پروجیکٹ کی اہمیت کو سمجھیں. تو سب سے پہلے لوکیشن آ گئی بینی روڈ پہ. ہم جی ٹی روڈ جو ہمارا ہے اس کے ساتھ جڑتے ہیں, 2 کلومیٹر ہم رنگ روڈ سے ہیں. ڈیولپر الغنی ہے. کیا الغنی نیا ڈیولپر ہے؟ نہیں. 6 ایسے پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں جن میں لوگ رہتے ہیں, اور جب لوگ رہتے ہیں تو اٹ مینز اس میں امینٹیز فیسلٹیز بھی ہوں گی. تو ہر اگلے کام پچھلی غلطیوں سے کام سیکھ کے اس کو بہتر کیا گیا. تو لہٰذا الغنی نے اپنا 7واں فیز اب لانچ کر دیا ہے. ماسٹر پلانر کون ہے, اس کے پیچھے وہ دماغ کیا ہے, وہ ہے مائن ہارٹ. مائن ہارٹ کون ہے؟ دنیا کی پہلی 5 ٹاپ موسٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کمپنیز. اچھا جی, مشورہ دینے والا بھی اچھا ہو گیا, پلاننگ کرنے والا بھی اچھا ہوگا. لینڈ ایریا جو ہے, معذرت چاہتا ہوں یہاں ایک مسٹیک ہوئی ہوئی ہے, یہ 300 ایکڑ ہے. اس وقت جو لینڈ کلیئر ہے ہماری وہ 300 ایکڑ ہے جو کمپنی کے نام پہ ہے. یہ کلیریکل مسٹیک ہے.
تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. پلاٹ ابھی ہم نے کیا سائز میں دیے ہیں عوامی بلاک میں وہ ہمیں پتا ہے, زاویہ میں کیا دیے ہیں, دونوں میں 3 اور 5 مرلہ ہے. پیمنٹ پلان بہت آسان, بہترین. کیوں؟ سوچ والوں نے سوچا, پروجیکٹ والوں نے سوچا کہ 80% وہ عوام جو افورڈیبلٹی نہیں رکھتی اس کو ایڈریس کیا جائے, 15% وہ لوگ جو اپنا گھر رکھتے ہیں ان کو انہوں نے ڈی ایڈریس کر دیا, اور 5% وہ لوگ جو ایلیٹ کلاس ہے جس کا پیسہ ایشو نہیں ہے, لہذا ان کو پہلے ایڈریس کیا گیا. اس میں ایک کنال بھی لانچ کیا جا سکتا تھا جو کہ موجود ہے اس کی پلاننگ میں, اس میں آپ کے فارم ہاؤسز بھی لانچ کیے جا سکتے تھے, بٹ وی آر ایڈریسنگ اونلی 15% آف دا کمیونٹی. تو اس وقت ہم نے ایڈریس کس کو کیا؟ 80% لوگوں کو, تاکہ ان کو ان کا جو مین ایشو ہے وہ گھر ہے, وہ پلاٹ ہے. ایک بندہ 40 سال محنت کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے وہ لاتا ہے اور وہ اپنا 5 مرلے 3 مرلے کا خواب دیکھتا ہے, تو اس خواب کو کمپنی نے پورا کرنے کی کوشش کی, اور وہ 80% لوگ ایڈریس ہو رہے ہیں جو میری ٹارگٹ مارکیٹ ہے. ایسا بھی ہو سکتا تھا میں فارم ہاؤس لانچ کرتا, 10 کروڑ کی, 5 کروڑ کی, 4 کروڑ کی ایک پروڈکٹ نکالتا, اور میں کہتا یار میں بس یہی کام کروں گا, ایزی تھا. بٹ نہیں, آپ کی آڈینس ٹوٹل 5% رہ جاتی. آپ کے سننے والے کتنے لوگ رہ جاتے؟ 5%. آپ 95% لوگوں کو اگنور کرتے ہیں. لہذا ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چیز بڑی ذہن میں رکھیں کہ کمپنی نے سب سے پہلے کمیونٹی کے بینیفٹ کو سوچا ہے, تو لہذا ہم کمیونٹی کے اس بینیفٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مائنڈ ہارٹ, میرا خیال کتنے لوگ ہیں جو مائنڈ ہارٹ کی ویب سائٹ پہ گئے؟ ماشاءاللہ. تو ہم اگر یہاں 25 یا 30 لوگ بیٹھے ہیں تو اس میں سے 3 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مائنڈ ہارٹ کی ویب سائٹ دیکھی ہے. تو میں کہتا ہوں جی میرا پلانر کون ہے؟ مائنڈ ہارٹ. مائنڈ ہارٹ کون ہے مجھے بتائیے. تو سب سے پہلے تو اپنی عادت بنائیں کہ آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ کتنی پاورفل ہے اس کو جاننا ہے. تو مائنڈ ہارٹ کو جا کے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور اس کی ویب سائٹ پہ جائیں. 5ویں لارجسٹ کنسلٹنٹ کمپنی ہے, سو مینی پروڈکٹس ان پاکستان. 18 اسلام آباد کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ پاکستان کا سب سے مہنگا پروڈکٹ ہے, ایسے ہی اس کا ٹاؤن پلانر آپ کا 18 ہے. یہ صرف میں موٹی موٹی مثالیں آپ کو دینے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. مویڈا اسلام آباد میں آیا, بہت خوبصورت شاندار پروڈکٹ تھا. ہماری مینجمنٹ کی غلطی کی وجہ سے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ نہ آ سکی, بٹ بہترین پلان ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح راوی ریور فرنٹ, جتنا آپ کا روڈا کا راوی ریور فرنٹ ہے اس کا کنسلٹنٹ بھی مائنڈ ہارٹ ہے. وہ میں آخر میں دکھاؤں گا آپ کو کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اتنی طاقتور ٹیم پارٹنر کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, ہے نا افسوس کی بات. میرے سامنے ایک کلائنٹ بیٹھے اور میں اسے بتاؤں میرا پلانر دنیا کے پہلے 5 لوگوں میں آتا ہے, تو کبھی وہ اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ میرے چھوٹے سے 300 ایکڑ کے پروجیکٹ کے لیے اپنی کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کرے گا. اس کا مطلب پلانر بڑا بیسٹ ہے. تو میں ابھی تک اپنا تعارف اپنے پلانر کا کرا ہی نہیں سکا. لہٰذا ایک تو اس کی ویب سائٹ پہ جانے کی عادت ڈالیں. لوکیشن کو سمجھنا ہے تھوڑا سا پہلے. آپ لوکیشن کہاں ہے, یہ آپ کی وہ لوکیشن ہے, شاید لائٹ زیادہ ہے تو اس کو آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ گوگل کا میں نے آپ کو پکچر دی ہے, اوریجنل گوگل کی ایکچوئل پکچر ہے. یہ آپ کا الغنی کا اس وقت گیٹ 1 ہے جس پہ ہم سارے سیلز پارٹنر بیٹھے ہیں, اور جس پہ آنے والے وقت میں آن گراؤنڈ بھی آپ کے پاس بہت کچھ آ رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. پھر اگلی چیز جو آپ کی دیکھنے والی ہے, کتنے دوستوں نے سیفن دیکھا ہوا ہے پریکٹیکلی خود جا کر؟ مجھے تو دکھایا بھی آپ نے. تو آپ نے سیفن دیکھا ہی نہیں بھائی. انڈیا سے جو دریا داخل ہو رہا ہے آپ بالکل اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے, یہ آپ کا گیٹ نمبر 2 ہے. یہ آپ کا وہ والا آفس ہے جو اندر بن رہا ہے ابھی گیٹ نمبر 2 پہ. یہ آپ کا دریا ہے. اور کبھی یقین کریں بٹ صاحب میرے ساتھ گئے ہیں سام بٹ صاحب, تو میں نے کہا یار بڑی عجیب گل ہے بٹ صاحب تسی پروجیکٹ کر رہے ہو تو ہمیں نہیں پتا کہ سیفن کتنے ہے. میں ان کو سیفن پہ لے کے گئے, کہتے ہیں بہت خوبصورت.
तो हम कहाँ इग्नोर कर रहे हैं? हम नॉलेज में इग्नोर कर रहे हैं. हमें एक क्लाइंट कहता है ओ भाईजान दूर बड़ा है, हम उधर ही ठूस हो जाते हैं. यहाँ बहुत पुराने साथी बैठे हुए हैं जो DHA के 3 दफा जनरल सेक्रेटरी रहे हैं. लशाली साहब, सफदर लशाली साहब. लशाली साहब आज से 20 साल पहले जहाँ हम बैठे हैं यहाँ कोई चीज थी? सर इधर से यहाँ कोई आता ना? आरे बाजार से ऑनवर्ड टांगा भी नहीं आता था सर के बाद. ऐसा ही है जी. जहाँ आपने फेज 1 में एज अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी शुरू किया था तो वहाँ लोग इनका तमस्सा उड़ाते थे, भाई इधर तो बंदा काट के फेंक दे तो वो उगाएगा, इनको उसका नहीं समझ आएगी. तो सबसे पहले आपने अपनी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस को समझना है. आपने स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस को समझा. क्या गेट नंबर 1, 2, 3 जाना आपने? नहीं जाना. किसका कसूर? मेरा, मेरे क्लाइंट का नहीं. अगर उसने कहा कि मैं दूरी की वजह से नहीं आ रहा तो आपने उनको समझाना है कि भाई 5 साल बाद आप यहां ढूंढोगे प्लॉट. 8 लाख एकड़ था जी सहजपाल में, 10 लाख का 8 लाख एकड़ था. मुझे मेरी होश में पता है मुझे. आज वहां पे आपको कितने का एकड़ मिलता है जी? 8 करोड़ में भी नहीं. और जो डेवलप प्लॉट है 1 कनाल का, भाई बैठे हैं निशान साहब, कितने का प्लॉट है फेज 8 में 1 कनाल का? और रेहान साहब सॉरी 5 से 6. दिस इज अ डिफरेंस. ये अपने क्लाइंट को समझाना है कि आप कहां खड़े होंगे, आज से 5 साल बाद की तस्वीर क्या होगी. देन यू कॉल योरसेल्फ एज अ कंसल्टेंट. डॉक्टर आपको क्या समझाता है? भाई आज ये इलाज शुरू कर रहा हो वरना ऑपरेशन कराना पड़ेगा. तो आप उसकी बात मानते हैं. अब वो सिर्फ भी पीते हैं, बोतलें भी, वो गोलियां भी खाते हैं, बहुत सारा कुछ खाते पीते हैं ताकि आप बच जाए. तो यू आर अ कंसल्टेंट इफ यू हैव द नॉलेज. अगर आपके पास इल्म नहीं है तो फिर आपको हक हासिल नहीं है इस बात को करने. तो लिहाजा सबसे पहले तो खुद एक्सप्लोर करें आप खड़े कहां हैं. मैं जो चीज बेचने जा रहा हूं उसका विजन बेचने जा रहा हूं ना भाई. इस वक्त मैं विजन बेच रहा हूं और अगर मैं विजन ना बेच पाया तो मैं सबसे ज्यादा नाकाम आदमी हूं. तो लिहाजा सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करें. गेट नंबर 2 पे जाएं, सैफन को देखें, गेट नंबर 1 को देखें. गेट नंबर 1 की एक इंपॉर्टेंस और बताऊं आपको. रिंग रोड 2 आपके दरवाजे के सामने से गुजर रही है. ये जो आपको ये वाली रोड टूटी हुई नजर आ रही है, ये जुड़ रही है. यहां से सैफन स्टार्ट हो रहा है, रूडा स्टार्ट हो रहा है. आपका प्रोजेक्ट रूडा में आ गया है. आगे दिखाऊंगा अभी आपको जो उनकी प्लानिंग है. तो कितना बड़ा जूस मिस करने जा रहे हैं हम अपने क्लाइंट का अपना. इसका अंदाजा आगे चल के 2-4 स्लाइड्स में आपको हो जाएगा. तो लिहाजा इस चीज को जानने की कोशिश करें. ये फिर हमारी एक और लोकेशन फ्रॉम बाटापुर. बाटापुर से हमारी ये लोकेशन है. ये बाटापुर है. ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये जिसको आप देख रहे हैं, सॉरी, ये जिसको आप देख रहे हैं ये इंडिया का बॉर्डर है. और ये जो आपको नजर आ रही है ये बाटापुर है. और ये बाटापुर से आप एग्जैक्टली 6.37 किलोमीटर दूर है बाटापुर के स्थान से. आप अगर गूगल पे जाएंगे इसके मीटर को लगाएंगे तो आपको समझ आएगा. लिहाजा इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि बाटापुर इस वक्त जिससे हम आते हैं जाते हैं वो कहाँ है. फिर ये आप भेनी रोड से आते हैं, ये आपका भेनी रोड जा रहा है, ये आपकी रिंग रोड है और ये आपका भेनी रोड है. और भेनी रोड टच करता है कनाल को. और ये आपका गेट नंबर 1 है जो येलो सी हल्की सी पिन आपको नजर आ रही है. भाई मेरे दुनिया में महंगी 3 जगह दरियाओं के किनारे होती है और दुनिया में आबाद भी वही जगह होती है जो पानी के किनारे पे होती है. जिंदगी क्या है? जिंदगी रोशनी और पानी है. जहां रोशनी होगी लोग वहां काम करेंगे, जहां पानी होगा वहां आबाद होंगे. तो दरिया के किनारे रहना लोगों का एक ख्वाब है. तो आप ये ख्वाब बेच रहे हैं? नहीं. क्यों नहीं बेच रहे?
बिकॉज आपको खुद नहीं पता कि मैं कहां खड़ा हूं। तो लिहाजा इस चीज को फिर भी समझने की कोशिश करें। ये दरिया जब आप क्रॉस करते हैं तो आप नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो जाते हैं। आप जो फेरी सर्विस है उसको जब इस वक्त अडॉप्ट करेंगे और यहां से फेरी सर्विस से इधर जाएंगे तो आप नारोवाल में दाखिल हो जाएंगे। ये दरिया दाखिल हो रहा है, ये इंडिया है। और आप फील करेंगे उस वक्त जब आप उस साइड पे जाएंगे, यस वी हैव द बेस्ट। मेरे पास सेब था, मैं अमलोक खाता था बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि मेरी दाई वाली पॉकेट में सेब भी है। तो लिहाजा आप भाई इस नॉलेज को गेन करने की कोशिश करें, प्रोजेक्ट को विजिट करें, लोगों के सवालों का जवाब झूठ में नहीं देना, प्रैक्टिकल और होप में देना है। अवामी बात हो चुकी, जाविया बात हो चुकी, पेमेंट प्लान मुझसे बेहतर जानते हैं आप, जाविया मुझसे बेहतर जानते हैं। उन्हें क्या जा रहा है? ये स्लाइड बड़ी खतरनाक है, ये सिंपल स्लाइड नहीं है, बज़ाहिर सिंपल है। आपकी ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो इंतहाई मुनासिब उस पे थी, इट्स गोइंग टू बी एक्सपायर, खत्म होने जा रहा है। और कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं आप अपना, अपने चाहने वालों का, अपने प्यारों का, उसका अंदाजा नहीं है आपको। इसका एहसास होगा थोड़ी देर बाद आपको। तो लिहाजा जाविया की डील, ये जो है जाविया प्रीसेंट की डील अगले चंद हफ्तों में खत्म होने जा रही है। तो हम पाकिस्तानी है ना जी, बिल्कुल एंड पे जाके जोर लगाते हैं। जोर लगा लें, आपके पास ज्यादा दिन नहीं है, नॉट मोर देन 2.5 वीक, 2 से 2.5 हफ्तों में ये मुकम्मल हो जाएगी। तो लिहाजा अपने प्यारों को इस चीज के ऊपर लेकर चलें इंशाल्लाह। इसके बाद जो आने वाली ऑन ग्राउंड है, आपके मसल्स का टेस्ट है। तो जो 20 किलो नहीं उठा सका वो 120 किलो उठाएगा नहीं। लिहाजा 20 किलो से प्रैक्टिस कर लें जितनी कर सकते हैं। तो लिहाजा इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड डील आ रही है। इसके बाद जो डील है वो इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड आ रही है और बड़ी मजे की आज आपको पता है वो सारी डील का, फिर इंशाल्लाह इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। कितने लोग हैं जिनको पता है मेरे कंपैरिजन में कौन कौन से प्रोडक्ट? वही 3-4 हाथ उठते हैं और हम इतने सारे लोग बैठे हैं। तो कंपैरिजन में मेरे सैफरन रोड आती है जिसपे मेरा फ्रंट है। तो सैफरन रोड पे क्या है? जमजम सिटी है, हॉर्स गार्डन है, मूसा गार्डन है, etc छोटे छोटे और बहुत सारे हैं, 8-9 तकरीबन बन जाते हैं। तो क्या आपने इसकी कंपैरिजन स्टडी की? नहीं। क्यों नहीं की? आपने अपने पैरामीटर्स को आप क्या बेच रहे हैं? आप कसम बेच रहे हैं जो इस्लाम में हराम है। अल्लाह ने आपको पैरामीटर सेट कर दिए, शरीयत बता दी और कहा भाई ये दोज़ख है, ये जन्नत है, आपका फैसला है, आपको मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो आप दोज़ख और जन्नत का तायुन कर दें क्लाइंट को। तो कब करेंगे? जब आपको पता होगा। और जब आपको ही नहीं पता कि मेरे इस रोड के ऊपर क्या क्या हो रहा है, तो माज़रत के साथ, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, तो हम उनकी कोई ऐसी बात करना नहीं चाहते, जस्ट अपने आप को, अपनी लाइन को बड़ा करना चाहते हैं, उनकी मिटाना नहीं चाहते। लिहाजा इसका कंपैरिजन करें, अपने क्लाइंट को इसका कंपैरिजन दें, क्योंकि क्लाइंट बड़ा सियाना है, वो स्टडी करके आता है। हमारी गलत फहमी है कि वो हमारी बात को सुनेगा, वो मेरा फूफी का बेटा, मेरा चचा का बेटा है, मेरा मामू जाद है, मेरा फलाना है, ना बराबर। पैसा खर्च करते हुए वो अपने मुफाद को देखेगा कि मेरा मुफाद। तो लिहाजा भेनी रोड के इन प्रोजेक्ट्स को देखे भाई, और सॉरी अपना सैफरन रोड पे मेरे पास चीजें पड़ी हैं, मैं देना नहीं चाहता इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हम किसी को अच्छा बुरा करें। इसी तरह प्रोजेक्ट ऑन भेनी रोड, 1-2 के नाम लिखे मैंने, दारा चहारबाग, अरेबियन सिटी, अली विलास। तो आप पैरामीटर्स दें अपने क्लाइंट को और फैसला उस पर छोड़ दें ताकि कल को आपकी जिम्मेदारी ना हो। तो भाई आपकी प्रायोरिटी प्लॉट की कन्विंसिंग करना है, उसकी प्रायोरिटी कुछ और है। तो लिहाजा 13 दफा फॉलो अप की ट्रेनिंग रखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द कि हमारा क्लाइंट खराब फॉलो अप पे होता है।
جس بچے کو ہم نے فالو اپ پہ لگایا تو اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کہنا کیا ہے اور فالو اپ لینا کیسے ہے. تو جب مجھے دن میں آپ 4 دفعہ کال کریں گے تو میں اریٹیٹ ہو جاؤں گا, میں آپ کو فون سننا پڑوں گا. تو آپ کی لیڈ میچور نہیں ہوگی. لیڈ کریٹ کیسے کرنی ہے, اس کو فالو اپ کیسے لینا ہے, انشاءاللہ جلدی آپ کو بتائیں. تو لہذا بھائی یہ دارا چہار باغ, عربین سٹی, علی ولاز پرسنلی وزٹ کریں, جائیں, پیرامیٹر سیٹ کریں. آپ کو پتا چلے یار میں تو سستا کام کر رہا ہوں, یار میرا کمیشن بہت اچھا ہے, یار میری لوکیشن ان سے بہتر ہے, یا میرے لیگل ڈاکومنٹس مکمل ہیں. نہیں مکمل, آگے سوسائٹی والے پریشان کریں گے کہ آپ کے فلاں چیز کا میں دے مجھے, وہ امپروو کریں گے, آپ کے سوال کریں گے. جب میں سر جھکائے رکھوں گا وہ بھی کہیں گے اچھا یار بیچ رہے بیچی ڈال دیں. تو لہٰذا اپنی کنسلٹنسی کو بہتر کریں. کوئی کمپیریزن نہیں, آپ کے پروجیکٹ کا کوئی کمپیریزن نہیں, باخدا نہیں. کسی پیرامیٹرز کو جب آپ سیٹ کریں گے, مثلا آپ پرائس دیکھتے ہیں, کوئی مقابل نہیں ہے دور تک, بلکہ بہت دور تک. پرائس کا کمپیریزن کریں, آپ کو سمجھ آئے گی. آپ این او سی کو دیکھیں, آپ کو سمجھ آئے گی. آپ سائٹ کی لمیٹیشنز کو دیکھیں, آپ کو سمجھ آئے گی. کوئی جا کے 60 ایکڑ پہ ختم ہو جائے گا, کوئی 35 پہ ختم ہو جائے گا, کوئی بہت ہمت مارے گا 100 پہ ختم ہو جائے گا. تو آپ تو 300 ایکڑ کے ساتھ چل رہے ہیں بھائی, اور اب تو آپ کے لیے بہت سارے رستے کھل گئے. اب تو اسکائی از دا لمٹ ہے. تو لہٰذا بھائی اپنی چیزوں کو, یہ 3 چیزیں کمپیئر کر لیں, بس چھوڑ دیں ساری باتیں. آپ پرائس کمپیئر کر لیں, این او سی کمپیئر کر لیں, آپ سائٹ کی لمیٹیشنز کو کنٹرول کر لیں, دیکھ لیں, ان کو کمپیئر کر لیں, تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آنی شروع. آپ کو نظر آئے گا آئی ایم دا بیسٹ. یہی چاہیے نا بھئی. آپ برانڈ کیوں خریدتے ہیں؟ بیکاز ہی از دا بیسٹ. پروون کوالٹی ہوتی ہے نا. آپ کیوں جا کے کوئی عام برانڈ نہیں لیتے ہیں؟ آپ جوتا خریدتے ہیں برانڈ کا, آپ کپڑا پہنتے ہیں برانڈ کا, آپ شلوار قمیض بنواتے ہیں فلاں درزی سے بنواؤ یار, بیکاز دے آر ٹیسٹیمونیلز, وہ ٹیسٹیمونیلز میں سے گزرے ہوتے ہیں. تو یہ 3 وہ چیزیں ہیں, جب آپ اس کا کمپیریزن اپنے سراؤنڈنگ سے کر لیں گے, آپ پیراڈائز کہ ایک ایسی اس دروازے پہ چلے جائیں گے جہاں جا کے آپ کو لگے گا تو واقعی یار نہیں, میرے لیے کام کرنا کیوں آسان. دارا چہار باغ 65 لاکھ کا 5 مرلے کا پلاٹ بیچ رہا ہے وداؤٹ ڈیولپمنٹ چارجز. اب تو اس پروڈکٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں آپ. لہٰذا ان ساری چیزوں کو جب آپ کمپیئر کر لیں گے تو پھر آپ کے پاس سوچنے اور سمجھانے کے لیے بہت سارا مواد ہوگا. کمیشن انفراسٹرکچر دیکھ لیں آپ, اور مینو کی دے دینے کمپیئر کریں. 65 لاکھ کا کلائنٹ لاتے ہیں, کمیشن کتنا ہے جی؟ 50,000. کام کریں, ہمارے گراج بھائی وہاں کام کرتے ہیں, کتنا کمیشن ہے جی؟ 50. آپ 50,000 روپیہ بانٹ رہے ہیں بھائی, بلکہ 65,000 روپیہ بانٹ رہے ہیں, 1,25,000 روپیہ بانٹ رہے ہیں. آپ نے گاہ کتنے کا لانا ہے؟ 65 لاکھ کا. یہاں گاہ کتنے کا لانا ہے؟ 3 لاکھ. 2 لاکھ کا 3 لاکھ. بات ہے افضل شیطہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, وہاں 3 لاکھ کی ایفرٹ آسان ہے یا 65 لاکھ کی ایفرٹ آسان ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. اس سب سے امپورٹنٹ چیز کو, جو پیسہ موٹیویشن ہے, اس کو آپ نے سب سے پہلے ہائی لائٹ کرنا ہے. میرے کئی ساتھی ایسے ہیں جن کو یہ نہیں تھا پتا کہ زاویہ اور عوامی بلاک گیٹ نمبر 2 پہ معذرت کے ساتھ میں نے سوال کیا, پہلے کہ وہ گیٹ نمبر 1 پہ آ رہا نہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں واقعات کو. کمپنی کے اوپر تنقید کرنا بڑا آسان ہے. میں ابھی کہوں گا سفیان صاحب نے یہ نہیں کیا, منیر صاحب نے وہ نہیں کیا, مجھے وہاں اچھا کھانا نہیں ملا, میرا کلائنٹ آیا تھا اس کو اچھا پانی نہیں ملا, بیٹھنے کی جگہ اچھی نہیں تھی. کیا میں اس قابل تھا کہ میں بلانے والے کے لیول پہ کام کر رہا ہوں؟ یہ سب سے پہلا سوال. تو لہذا بھائی
آپ جو دنیا کی سب سے بڑی موٹیویشن ہے وہ آپ کے پاس ہے, آپ اس کے بااختیار ہیں. آپ کے پروجیکٹ کی اسٹریٹجیکل امپورٹنس کیا ہے, محل وقوع آپ کا کیا ہے. آج آپ وائی بلاک کیوں جاتے ہیں, محل وقوع بڑا چاہتا ہے, یا فیز 8 چلتے ہیں, محل وقوع بڑا چاہتا ہے. تو یہ آج تو نہیں بنا, اس کو بننے میں کچھ عرصہ لگا. اب آپ نے وہ کمپیریزن دینا ہے کہ میرے پروجیکٹ کی اسٹریٹجیکل امپورٹنس کیا ہے, محلاتی حوالے سے جو محل وقوع ہوتا ہے وہ کیا ہے, میں کس کا پڑوسی ہوں, میرے ساتھ کون رہتا ہے, مجھے فیسلٹیز کون سی ملنے والی ہیں, میرے پروجیکٹ کو اٹیچ کس طرح کیا جائے گا. دیز آر دا تھنگس ٹو بی سیلڈ. بیچنے کے لیے یہ چیزیں ہیں. ہر بندہ قیمت پہ نہیں جا رہا ہوتا. بہت سیانا بندہ کبھی بھی کمرشل مارکیٹ کے قریب گھر نہیں بناتا چاہے کتنا بھی سستا مل رہا ہو, بیکاز اس کو پتا ہے یار اس کی جگہ ہے. کبھی مین روڈ پہ اچھا بندہ سوچ رکھنے والا اپنا گھر مین روڈ پہ نہیں بناتا. یہ پھر کسی وقت کریں گے کہ کیوں نہیں ہوتا, یہ اس کی بات پہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. یار روڈا آیا آپ کے پڑوس میں, ابھی ہم یہ نہیں مان رہے, ہم کہتے ہیں جی چیما صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم روڈا میں, ہم کچھ دیر کے لیے یہ بھول جاتے ہیں ہم روڈا میں پڑوسی بن جائے. آپ کو پتا ہے راوی سٹی کیا ہے, جس کا پڑوسی ہیں اور امیجیٹ پڑوسی ہیں. اس وقت بھی اگر گراؤنڈ ریالٹی پہ جائیں آپ, اور روڈا جس جگہ اناؤنس ہوا ہے 1,40,000 ایکڑ پہ, آپ اس سے صرف 1.5 کلومیٹر دور ہیں. ہم کہتے ہیں ہم روڈا میں نہیں ہیں, ہمارا یہی پروجیکٹ ہے, ہم ایسے ہی ہیں, تو آپ صرف 1.5 کلومیٹر دور ہیں. تو اس کا مطلب آپ کا 1.5 کلومیٹر کا وہ پڑوسی آپ کو کیا کچھ دینے جا رہا ہے. اگر کوئی بندہ چرڑ گاؤں میں رہے تو کبھی کہتا ہے میں چرڑ گاؤں میں رہتا ہوں, وہ کیا کہتے ہیں جی, آپ نے کبھی سنا کوئی چرڑ میں رہنے والا یہ کہے کہ میں چرڑ میں رہتا ہوں جی. سیش پال والے کہتے ہیں, جگیاں والے کہتے ہیں ہم فیز 8 میں رہتے ہیں. خاص انٹروڈکشن چینج ہوتا ہے, آپ کا پڑوسی آپ کا تعارف چینج کرواتا ہے. تو لہٰذا آپ کا پڑوسی روڈا ہے, اور آپ کا روڈا والا پڑوسی آپ کو کیا کیا چیزیں دینے جا رہا ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے. اب اس چیز کو دیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن جاننا چاہیے. راوی سٹی جو ہے یہ رجسٹر ہوا, اور شیخو پورا اور لاہور کا کچھ حصہ پارشلی اس میں آیا ہے. اس کے علاوہ راوی پروجیکٹ جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ LDA سے ماسٹر پلان کو سبمٹ کیا گیا, اور 2016 میں یہ سبمٹ ہوا, اور پھر اسی طرح روڈا 2020 میں ایکٹیو ہوا. اٹانومس باڈی ہے, یہ بھی سمجھنا ہے. DHA کیا ہے, اٹانومس باڈی. وہ صبح یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ گاؤں میں چاہیے, وہ ملتا ہے ان کو, because they are the autonomous body. روڈا صبح فیصلہ کر لیتا ہے کہ 1,40,000 ایکڑ سے باہر نکلنا ہے, they are autonomous body. قانون ان کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے. آپ وہاں پہ جب دفعہ 4 لگا دیں گے تو پھر وہی وہ, پھر دنیا کا جو بندہ جو مرضی خریدے وہ دے گا DHA کو. اس طرح آپ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے بہت بڑی ڈیٹیل ہے اس کے اوپر, پھر کس وقت نالج شیئرنگ کریں گے. تو بھائی آپ کا پڑوسی روڈا ہے. مشن کیا ہے روڈا کا, 46 کلومیٹر کا دریا ریگولر کرنا ہے. دنیا کا سب سے بڑا ریور فرنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, اور بوتھ سائڈز, دونوں طرف 46 کلومیٹر اس طرف, 46 کلومیٹر اس طرف. 1,40,000 ایکڑ پہ ہے اس وقت, اب ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. 5 ملین لوگوں کو رہائش دی جا رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس وقت 1.5 سے پونے 2 کروڑ آبادی ہے لاہور, تو 50 لاکھ لوگوں کے لیے ایک نیا لاہور بنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور PKR 5 ٹریلین اس کی ورتھ ہے, اس روڈا کے پروجیکٹ کی 5 ٹریلین, 500 ارب اور 5 کھرب. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے پڑوس میں 5 کھرب کون ایکسپینڈ کرنے جا رہا ہے, روڈا. اس کو سمجھنا ہے آپ نے, یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے.
اس کو سمجھے. یہ دریا داخل ہو رہا ہے جنہوں نے سیفن دیکھا ہے. یہ آپ کی نہر آ رہی ہے کون سی والی؟ بیار. یہ آپ کا دریا ریگولر ہوگا. یہ جو روڈا سے باہر کا یہ والا ایریا یا روڈا میں شامل ہے, یہ جو تکون ہے یہ روڈا میں شامل ہو گئی. آفیشیلی لیٹر نکل گیا. ناؤ یو آر دا پارٹ اینڈ پارسل آف روڈا. اگلے جتنے آپ این او سی لیں گے وہ روڈا کے بائی لاز کے مطابق لیں گے آپ. اب فرق کر رہے ہیں جی. تو یہ اگر آپ دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے, ماسٹر پلان میں کیا ہونے جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہیں. آگے کچھ اور چیزیں آئیں گی جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو بھائی یہ روڈا کا ماسٹر پلان تھا, اب ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. یہ والی جو تکون ہے جو باہر تھی یا روڈا میں آ گئی ہے, اب یہ آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے روڈا. ٹھیک ہے جی. اس سلائیڈ کو آپ کو مزید ایلیبوریٹ کرتا ہوں. یہ 46 کلومیٹر کا دریا ہے جو ریگولر ہو جائے گا. آگے اس کے متعلق تھوڑی تھوڑی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. واٹر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, لاہور کا سب سے بڑا ایشو سیوریج. اور سیوریج کے دریا کے اوپر کتنے پروجیکٹ لگ رہے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6. یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اسپاٹ, یہ سارے واٹر ویسٹ مینجمنٹ ہیں. یہ ٹوٹل 8 ہیں, 6 آپ کے لگ رہے ہیں جس کے اوپر کام شروع ہو چکا. اس کا مطلب ہے کہ لاہور کا سارا گندا پانی جو ریور میں گر رہا تھا اب وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ مینج ہوگا. لہٰذا آپ ایک بہت اچھی خوبصورت انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں. اور یہ کبھی کسی وقت اگر آپ کو ضرورت پڑے تو بے شک اس کی ڈیٹیل مجھ سے لے لیجیے گا کہ کس کس ویسٹ مینجمنٹ کے پروجیکٹ کے اوپر کتنا کتنا پیسہ لگے گا. جتنا یہ پانی گندا نکلے گا وہ دوبارہ یوز ہوگا, ریسائکل ہوگا. وہ پانی آپ دریا میں بغیر ٹریٹمنٹ کے پھینک نہیں سکتے. اور جتنا بڑا آگے چل کے بتا رہا ہوں, ایک ڈیم بھی بن رہا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو جتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے یہ سارے کا سارا جو گرین بیلٹس ہیں جو بہت بڑے بڑے ایریاز ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کے اندر استعمال ہوگا. اور ویسٹ ڈمپ جو 13 ملین ٹن ہے اس کو ریسائکل کیا جا رہا ہے. ایریا ریکوائرمنٹ 43 ایکڑز ہے اور کیپٹل کاسٹ اس کی 3,376 ملین ہے. اور 8 جو ری ہیبلیٹیشن سینٹر یا واٹر سالڈ مینجمنٹ کے آ رہے ہیں وہ 72 ملین میں ہیں. آپ کے پڑوس میں ایک ایسا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے جو پاکستان میں اس سے پہلے موجود نہیں. یہ پھر اس کی پوری ایک فیزیبلٹی ہے, کہاں کیا ہو رہا ہے, ٹوٹل ایریا کتنا چاہیے وغیرہ وغیرہ جو اس سے سیراب ہوگا. یہ ایک دلچسپ قسم کی بات ہے لیکن ہمیں ابھی شاید یہ خواب لگتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے نا. اگر میرے دادا جی کو کوئی موبائل دکھاتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتے. ایون میں تایا جی, مجھے یاد ہے میرے تایا جی اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, میرے پاس پہلا موبائل وہ بڑا سارا آیا تو فیصل آباد میں تو اس وقت چلتا نہیں تھا. میں کہوں گیا ان کا پتر سنیا تیرے کو کوئی تار تو بغیر والا فون ہے. میں کہا جی کہتے گل کی نہیں ہوتی ہے. میں جی معذرت نہ کرو تھے نہیں کر سکتے, لاہور لاہور سے چل رہے ہیں. تو ان کے لیے ایک حیران کن بات خاص دیکھا نہیں. ہم جس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کو انٹرنیشنل فنڈنگ بھی ہے, یہ بھی یاد رکھیں. آپ کو پتا ہے یہ کیوں نہیں کینسل کر سکی موجودہ گورنمنٹ چاہنے کے باوجود؟ اس کے پیچھے ایشیائی ترقیاتی بینک ہے, انٹرنیشنل گارنٹیز اسٹیبلش ہوئی ہے. تو یہ جتنا بھی پروجیکٹ جب کمپلیٹ ہوگا 2023 اور 22 میں جو شروع ہوا ہے جس کا کافی سارا کام ہے, آپ لیو کریں, آپ جائیں. میں نے اپنا ڈالا ایک اس میں تباہ کیا ہے, میں روز جاتا ہوں. لہٰذا میرا کانفیڈنس کا لیول کچھ اور ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں, شاید لوگ دیکھ نہیں رہے, میں دیکھ رہا ہوں. تو لہٰذا میرا کانفیڈنس کا لیول کچھ اور ہے. کیا ہوگا یہ بھی آپ کو بتاؤں. جب یہ گرین پاکستان کا صرف اتنا حصہ گرین ہوگا تو آپ کے جو لوگ یہاں پہ آئیں گے 3 ملین لوگوں کو
जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कितने लोगों को? 3 मिलियन। आपकी जितने 8 मुल्क हैं उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। आपके 1000 ईयरली लोग जो हैं, यानी कि 1000 आपके ईयरली लोग टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। 1000 लोग इस जगह 1 लाख। हाँ जी सॉरी 100,000 लोग जो हैं इसको देखने के लिए आएंगे। क्या है, ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट है? ठीक है जी। लोकेशन मैप आपको फिर बताया, ये सारा इसको आप देखें, और ये खैर बहुत डिटेल है इसके अंदर, फिर किसी वक्त शेयर करेंगे। सेल्फ सस्टेनेबल है ये प्रोजेक्ट। रूडा पीपीज कर रही है, पीपीपी एंड जेवी प्रोजेक्ट कर रही है, पैसा कमा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बड़े नामों को अपने साथ जोड़ा उन्होंने। आप भी जब रूडा में दाखिल होंगे तो आप भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आएंगे, जेवी के मॉडल में आएंगे। आपका रेवेन्यू शेयरिंग है, रूडा सारा कुछ खुद नहीं खा रहा, आपके साथ शेयर कर रहा है। अप्रूवल्स एंड रेगुलरिटी फीस जो है वो बड़ी मुनासिब रख के इन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज दी है। यूजेज ऑफ जो स्टेट लैंड है उसको इस्तेमाल किया गया, जैसे एनो मिट्टी का जंगल है, तो जो सोसाइटीज इसके साथ जुड़ी हैं उनको 300 कनाल दिया है, भाई इसको मेंटेन करो, पौधे लगाओ, इसके अंदर ट्रैकिंग ट्रैक्स वगैरह बनाओ। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीच एक बहुत बड़ा इदारा है, हमारे साथियों को नहीं पता। इसको स्टडी कीजिएगा रीट को, इसके लिए एक अलग से एक प्रेजेंटेशन चाहिए। तो रीट और कार्बन क्रेडिट्स जो है वो आपके इंशाल्लाह कम हो जाएंगे जो ही आप इसके ऊपर काम करें। तो भाई आपके पड़ोसी बहुत अच्छे लोग हैं। रूडा की डेवलपमेंट का क्या सिलसिला चल रहा है? रूडा की डेवलपमेंट का सिलसिला ये चल रहा है, आप जिस जगह फॉल करते हैं, ये गुड लक है आपकी, आप फेज 1 में फॉल करते हैं। अलगनी किस में फॉल करता है? फेज 1। अब फेज 1 में क्या हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा 2027-28 तक। भाईजान थक तो नहीं गए? फेज 2, फेज 3 और हम कहां फॉल करें? फेज 1 में। हमारा रूडा का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये सारी मालूमात रूडा की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं कहीं से कोई चीज अपने पास से नहीं बना, ये मैंने सारी स्लाइड्स रूडा उससे उठाई हैं। तो ये उनकी वेबसाइट के मुताबिक उनकी आप ब्रीफिंग लेने जाएं। मैं 5 दफा ब्रीफिंग ले चुका हूं रूडा की, तो ये वहां पे स्लाइड्स मौजूद होती है। लोकेशन खैर फिर दोबारा आ गई, तो इस 3 कोने में आप फॉलो करेंगे। बाकी फिर इसके ऊपर एक कंप्लीट सीरीज का ये है जी कोफर डैम। आपके बैरियर कितने बने जा रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है। कोफर डैम का स्टोन वर्क ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, जाएं देखें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ। और भाई नॉलेज शेयरिंग करेंगे, कोई भी आ जाएगा आपके पास कि यार वो आप इतनी बातें कर रहे थे, मुझे भी यहाँ प्लॉट मिल सकता है। तो ये कोफर डैम है जिसका स्टोन वर्क मुकम्मल हो चुका है। ये रियल टाइम तस्वीर 4 माह पुरानी है, ये हमने अपने ड्रोन से ली हुई है। ये शक्ल बनेगी दरिया के किनारे। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, दरिया रेगुलर हो जाएगा। 450 फीट रोड जिसको बड़े 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। अगली स्लाइड में जैसे वो आपको उस तरफ नजर आ रही है बिल्डिंग्स, इसी तरह ये आपको नजर आएंगी। ये इसकी एक्चुअल बनने के बाद के हालात हो। तो लगेगा ना जी आप एम्स्टर्डम रह रहे हैं, तो हम कहां रह रहे हैं? एम्स्टर्डम के पड़ोस में रह रहे हैं। आगे चलते हैं जी, बस नेड़े लग गए जी। ये इसका एक स्ट्रेटेजिकल और स्टैटिस्टिकल डाटा है, किसी को चाहिए हो तो वो मेरे साथ कर सकता है। हमने रिवर को बांटा है तो उसकी जो प्रोमिनेंट जितने बन रहे हैं उसका पोटेंशियल कंपाउंड क्या है, ये सारी उसकी डिटेल है।
کہاں کہاں کیا کیا بننے جا رہا ہے. دریا کے اندر بیریئر کتنے ہوں گے, یہ آپ کو پوری اس کا ریور ورک کا پورا کسی کو ڈیٹیل چاہیے. پبلک ٹرانسپورٹ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے اگر کوئی سمجھنا چاہتے ہیں. اب مختصر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ بور ہونا شروع ہو. یہ میجر آپ کا جو سب سے بڑا میجر روڈ نیٹ ورک ہے 405 کلومیٹر کا. اس 46 کلومیٹر کے اندر 405 کلومیٹر کتنے ہوں گے, یعنی کہ 46 کلومیٹر کے اندر روڈ نیٹ ورک کتنا تھک اینڈ تھن ہوگا, وہ 405 کلومیٹر میں محیط ہوگا. اور اسی طرح موٹر وے, رنگ روڈ, 11 برج بنیں گے. لاہور کو کتنے برج مل رہے ہیں؟ 11 برج مل رہے ہیں. اس 46 کلومیٹر کے دریا کے اوپر 11 برج ہوں گے. جس کو ڈیٹیل چاہیے وہ کائنڈلی مجھے سے آپ بے شک شیئر کروا سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. یہ بھی ایک پوری ڈیٹیل ہے. 3 بیریئر میں نے آپ کو بتائے جہاں دریا کا پانی روک کے جو بہت بڑا کنٹریبیوٹ کرے گا انڈر سوائل واٹر کا, اور آپ کو ایک لک دے گا ڈیم کی. یہ 3 جگہ پہ بیریئر بنے گے, اور یہ تینوں بیریئر جو ہے آپ کے دریا پہ ڈیٹیل چاہیے وہ آپ اس سے شیئر کر سکتے ہیں. 177.6 بلین لیٹر پانی جو ہے وہ آپ کا سٹوریج کیپیسٹی, یعنی کہ منگلا ڈیم کا ہاف ڈیم آپ کے پاس ہوگا اس وقت, اور وہ ایک نہیں ہوگا 3 ہوں گے. یعنی کہ جتنی منگلا ڈیم کی کیپیسٹی ہے اس سے ہاف ہوگا. تو یہ اس کے اوپر بھی آپ مزید بات کر سکتے ہیں. 8 WWT پلانٹس کا مطلب 8 ویسٹ مینجمنٹ کے آپ کے مختلف پلانٹس ہوتے ہیں. یہ پھر بلو انفراسٹرکچر جو ہے یہ اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ہے. پبلک ٹرانسپورٹیشن کی یہ ڈیٹیل ہے. کیا روٹ نمبر 1 52.49 کلومیٹر, روٹ نمبر 2 48.8 کلومیٹر, 3 35 روٹ. یہ میٹرو ٹرین کے لیے بنایا جا رہا ہے. اس کے بعد میٹرو بس کے لیے یہ بنائے جا رہے ہیں, اور کنونشنل بس جو ہے وہ یہ ان روٹس پہ چلے. یو کین امیجن میری آنے والی نسل مجھ سے کیا وراثت میں لینے جا رہی ہے, میں اس کو کیا دینے جا رہا ہوں, اس کا نالج گین کرے. یہ ساری سلائیڈز بھی آپ کو میں شیئر کر سکتا ہوں. روڈ نیٹ ورک پلان کہاں کہاں سے آئیں گے, وہ 11 برج کہاں کہاں سے گزریں گے, اس کا انفراسٹرکچر کیا ہوگا. آپ کا فلڈ جب چینج ہوگا تو پھر یہ کوفر ڈیم کی آپ کو شکل نظر آئے گی. یہ کوفر ڈیم کی شکل ہے, فائنل شکل ہے. بسوں کا آپ کو جو ہجوم ختم ہوگا جب آپ ایک ہی روڈ کے ساتھ 4 ٹرانسپورٹ چل رہی ہیں. سائیکل کا ٹریک علیحدہ ہے, ٹرام کا میٹرو کا علیحدہ ہے, بس کا علیحدہ, اور آپ کی اپنی پبلک جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا ٹریک علیحدہ ہے. چینجز بہت ساری آئیں گی اور آپ اس کو دیکھیں گے. یہ پھر آپ کا وہ پورا انفراسٹرکچر ہے, کہاں کہاں بن رہا ہے, اس کا واٹر کیپیسٹی اور اس کی کیا کیا چیزیں ہیں. یہ بہت ڈیٹیل سے ہر ایک کے اوپر 20-20 منٹ بات کی جا سکتی ہے. آپ کا ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو کیا ہے یہ سمجھنا ہے. وجہ یہ سمجھنا ہے کیا ہے. ریور کی چینلائزیشن 46 کلومیٹر, بیریئر یعنی کہ بند کتنے بنیں گے 3, ویسٹ واٹر کتنے بنیں گے 8, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کتنی ہوگی, لینڈ فل ایریا سائٹس آپ کو موجود ہے, آپ کو پتا ہے. محمود بوٹی جاتے ہیں وہاں سے خاص قسم کی بو آتی ہے, آپ کو پتا چلتا ہے یار یہ ویسٹ مینجمنٹ کی جگہ ہے. لیکن آپ اس سے کیا ہو رہا ہے, روڈا کے لیے ساری گیس وہاں سے نکالی جا رہی ہے. یہ پتا ہے آپ کو, ہاؤ مینی پیپل نوز دیٹ. وہ گیس پیدا کی جا رہی ہے بھائی. چہار باغ اور جو آپ کا پروجیکٹ ہے 600 ایکڑ کا, اس کی ساری گیس اس محمود بوٹی والے ویسٹ پلانٹ سے نکالی جا رہی ہے. اس کے اندر وہ ساری چیزیں مشینری انسٹال ہو گئی ہے. کسی دن اگر آپ برا اس کو تھوڑا سا اسمیل کو برداشت کر لیں, اس پوری اسمیل کو, تو اس پہاڑ میں چڑھ کے دیکھیں گا کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح کی مختلف سائٹس جو ہیں اس کی لینڈ فل ایریاز ہیں, ٹرنک انفراسٹرکچر, روڈز, بریجز, انٹرچینج ایکسیٹرا, اور یوٹیلیٹیز آپ کی ہیں, سیوریج کی ہیں, ڈرائی یوٹیلیٹیز کون سی ہیں, پاور, ٹیلی کام وغیرہ. اور آپ کا 5983 ایکڑ رقبہ ریویٹلائٹ ہو رہا ہے, گرینری کی طرف. ٹھیک ہے جی.
तो कितना है 5,983 एकड़। तो देखिए कनाल कितने बनते हैं। ये फाइनल शक्ल रूडा की जो हमारे बच्चे देखेंगे, हम देखेंगे इंशाल्लाह। हम अल्लाह से दुआ गो हैं हमें अच्छी जिंदगी दे सेहत वाली, तो हम भी ये देखें। तो ये आपकी फाइनल शक्ल है। ये वो ब्रिज है जो आपका पहला बन रहा है, जिसको आइकॉनिक ब्रिज का नाम दिया गया। या वीडियोस वगैरह देखते हैं, मैंने वीडियोस को अवॉइड किया है। प्रोजेक्ट कितनी वर्थ का है? 5 ट्रिलियन। आपके पड़ोस में 5 ट्रिलियन खर्च होगा। ये मास्टर प्लान है इसका पूरा, टोटल बिल्डिंग्स बन जाने के बाद ऐसी नजर आएगी। सर तालियां मैं आपके लिए तब पहुंचाऊंगा जब मुझे कोई बंदा दावा करेगा कि हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਲੀਆਂ ਇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ सर यू आर द कंसल्टेंट, प्लीज अपनी वर्थ को जाने। इसकी मैं एक ट्रेनिंग करूंगा। मैंने जैज में 2003 में एक ट्रेनिंग की थी उन सेल्स के बच्चों की, और मैंने उनको बताया था कि आपको कितने मुकद्दस पेशे से वाबस्ता है, पहले आप उसको एवेल्युएट करें। जब मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मुझे यही नहीं पता मैं किसी को क्या डर, हु एम आई, सबसे पहला सवाल। फिर मेरा हक है कि मैं किसी को एडवाइस करूं। बुजुर्गों की नसीहत को क्यों माना जाता है? कहते हैं कि ये गुड़े हुए लोग हैं, इनकी बात को सुनो। क्यों कहा गया कि एक जो बुजुर्ग वली है उसकी सोबत बेहतर है 100 साल की बेरिया बाबत से? वजह यह है दोस्तों कि हम सारे काम करते हैं दिवाली लगाने के चक्कर में। इस कॉन्सेप्ट को बदलें, लाइफ चेंज करने की कोशिश करें। दिहाड़ी लगाने की, जहां दिहाड़ी लगाएंगे तो मैंने आपको बताया खुदा भी राबे का करना है। ठीक है, कोई सवाल पूछना चाहते हो, कोई बात पूछना चाहते हो, कोई चीज जो आपके जहन में हो, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे खाना लगने में, तो हम सवाल मेरा एक सवाल है। जी जी प्लीज। अभी सारा वाटरफ्रंट डिस्कशन चल रही है में, तो रावी का पानी आपको भी पता है इंडिया की तरफ से काफी हद तक कुछ परसेंटेज आता है, तो इसमें बैराजेस भी बन रहे हैं, डैम भी बन रहे हैं। वाटर फ्लो मेंटेन कैसे होगा अगर इंडिया इसको आगे हमें मजीद तंग करता है? बहुत खूबसूरत बात है जी। हम समझते हैं कि इंडिया की कैपेसिटी इस वक्त रावी के पानी को रोकने की है वो 40% है, यानी कि जितना रावी का पानी को रोक सकते हैं वो 40% है, यानी कि दरिया के 40% पानी को वो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं इन शेप ऑफ डैम्स। हम कहते हैं कि आने वाले मुस्तकबिल में ये 70% होगा। कितना हो जाएगा जी? अगर हमारी गवर्नमेंट इस तरह डिग्री डाली रही तो हम कहते हैं कि ये 70% हो जाएगा। लेकिन उस 70% के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, मजीद रोकने के लिए उनको 35 से 40 साल लगेंगे। मजीद डैम बनाने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनकी उस को कंट्रोल करने के लिए पानी को। तो लिहाजा अगर हम उस टाइम को कहते हैं, वो टाइम जो है वो हम कहते हैं कि 15 साल बाद मुकम्मल हो जाएगा, बहुत इनके एफर्ट करेगा, सारे चीज़ों को पुट इन करेगा, तो 30% पानी मजीद बच जाएगा जो कभी भी वो रोक नहीं सकते, वो उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो लिहाजा रिवर का ये 30% पानी, आपकी ये प्लानिंग 1000 साल के लिए की गई है। दरिया को रेगुलर करने के लिए ये भी मैं बताऊंगा, ये पूरी उसमें है 1000 साल के लिए। तो 30% पानी भी अगर आता है तो ये जो 3 बैरियर बन रहे हैं इनका मकसद ये है कि इसको रोका है। और वो अभी क्यूबिक फीट मैंने आपको तीन जगह पे जो बैरियर बन रहे हैं वो आपका सैलाब तो कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। आप वो अगर स्टैटिस्टिकल डाटा पे जाएंगे, जो पीछे मैंने स्लाइड को मिस किया है, जानबूझ के छोड़ दिया क्योंकि दोस्त बोरिंग महसूस होना शुरू हो गई पीछे, तो उस 30% के ऊपर आप अगले 1000 साल तक
बहुत खूबसूरत दरिया को काटें। 5,96,000 जी